اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ یہ سورۃ الزلزال ہے جو 1 رکوع اور 8 آیات پر یہ سورۃ مبارکہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، یعنی سارے مردے جو زمین میں دفن ہے وہ بھی باہر آ جائیں گے، اور زمین میں جو خزانے دفن ہے زمین اس کو بھی اگال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ لفظ زلزال اور زلزلہ دونوں سخت جھٹکا کھانے اور سخت حرکت کرنے کے معنی میں آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورہ احزاب میں ذکر فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اس میں بھی قیامت کے زلزلے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ زلزلہ بہت سخت اور شدید ہوگا۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو بے شک اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی زلزلے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ زلزال رکھ دیا گیا ہے۔ اور قیامت کا زلزلہ دنیا کے زلزلوں جیسے نہیں ہے کہ جس شہروں میں آ گیا تو اس کو ملیامیٹ کر کے رکھ دے، بلکہ اس وقت کی سخت مصیبت کو اللہ نے، اور اس زلزلے کا ذکر اللہ نے سورہ حج میں ذکر فرمایا، یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس روز تم اس کو دیکھو گے اس روز تمام دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور تمام حمل والیاں اپنا حمل گرا دے گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور وہ لوگ تمہیں نشے کی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہی سخت چیز ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، اس پر زلزلہ طاری کر دیا جائے گا اس زمین پر۔ ظاہر ہے کہ اس زمین پر رہائش ایک خاص وقت تک کے لیے ہے، اور اس وقت تک ہے جب تک انسانوں میں صلاحیت موجود ہے۔ جب صلاحیت کمزور ہو جائے گی تو انسان زمین پر نہیں رہ سکے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب زمین پر خدا کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ زمین بھی نہیں رہے گی، پھر سارا نظام بدل جائے گا۔ جس طرح مکان جب بوسیدہ ہو جاتا ہے تو اس میں قائم رہنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی تو وہ گرنے لگتا ہے، اسی طرح جب انسانوں میں صلاحیت باقی نہیں رہے گی تو یہ زمین بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بجائے دوسرا نظام قائم ہو جائے گا جو جزائے عمل کا نظام ہے۔ لہذا فرمایا کہ جزائے عمل اس وقت واقع ہوگی جب زمین کو زلزلہ دیا جائے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور بزرگ تجلی پڑے گی۔ اس کے متعلق فرمایا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، گویا زمین چمک اٹھے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی قہری تجلی نازل ہوگی جسے کوئی چیز برداشت نہیں کر سکے گی۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام چیزیں دھرم برم ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ یہ ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا جو کہ جزائے عمل کے لیے اٹھنے والا سور ہوگا۔ جب زلزلے کی وجہ سے کوئی چیز اپنے جگہ پر قائم نہیں رہے گی تو اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، یعنی زمین کے اندر جو بھی خزانے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، حتیٰ کہ مردے بھی باہر نکال دے گی زمین۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بعض مقامات پر اس قسم کی نشانیاں ظاہر ہوگی۔ زمین کو حکم ہوگا تمہارے اندر سونے کے جو خزانے ہیں انہیں باہر نکال دو۔ تعمیل حکم میں زمین سونے کی ستون باہر پھینک دے گی۔ دنیا میں فساد پھیلانے والے سونے کی یہ بے قدری دیکھ کر افسوس کا اظہار کریں گے کہ اس کی خاطر ہم لڑتے جھگڑتے رہے۔ قاتل کہے گا کہ اس سونے کی خاطر میں نے ناحق قتل کیا، چور کہے گا کہ اس کی خاطر میرا ہاتھ کاٹا گیا، اب یہ ستونوں کی صورت میں پڑا ہے
کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ الغرض قیامت کو تمام چیزیں باہر نکال دی جائے گی، زمین اسے باہر نکال دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا کا یہی مطلب ہے۔ اس لیے جب یہ سب کچھ ہوگا تو انسان کہے گا قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان حیرت کے مارے کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن انسانوں کے اعمال انسانوں کے سامنے پیش ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر، تمام راز فاش ہو جائیں گے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دیکھے گا کہ اس کے اعمال اس کو چمٹ رہے ہیں۔ ہر عمل خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، اچھا ہو یا برا، انسان کے ساتھ چمٹ جائے گا اور انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنے خبریں ظاہر کر دے گی۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ زمین کا خبریں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کے کسی بندے یا بندی نے جو بھی کام کیا زمین اسے ظاہر کر دے گی۔ جس جس جگہ پر کسی نے عبادت کی یا نیکی کا کوئی کام کیا ہے وہ سارے راز فاش کر دیے جائیں گے۔ زمین کے اندر کی تمام چیزیں باہر آ جائے گی۔ انسان سخت دہشت میں ہوگا اور حیرت کے ساتھ کہے گا قال الانسان ما لها، کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ ساری خبریں بتا رہی ہے، ساری راز ظاہر کر رہی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، تیرے رب نے زمین کو اشارہ کر دیا ہے اور وہ اس کے حکم کے تعمیل میں اپنے اندر پوشیدہ ہر چیز باہر نکال رہی ہے۔ ہر چیز اس میں محفوظ تھی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، لہٰذا اب ظاہر ہو رہی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف گروہ ہوں گے۔ زانیوں کا الگ گروپ ہوگا، چوروں کا الگ گروپ ہوگا، مشرکوں اور بدعتیوں کا الگ ہوگا، اس طرح مؤمنوں کا گروہ الگ ہوگا، جس کو اللہ نے قرآن میں اس طرح بھی ذکر فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ کافر جہنم کی طرف ہنکائے جائیں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں ایماندار وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، اللہ نے فرمایا ایک گروہ جنتیوں کا ہوگا، ایک گروہ جہنمیوں کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ وہ سب اپنے اپنے اعمال دیکھ سکے۔ یہاں دراصل اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، ہر چیز محفوظ ہے اور قیامت پر ظاہر ہوگی۔ جس طرح چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی یقیناً اپنا اثر دکھائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر کسی نے زیادتی کی ہوگی، بدسلوکی کی ہوگی، کسی کو برا بلا کہا ہوگا یا کوئی برائی کا کام کیا ہوگا تو وہ سب ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ گویا سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں میں خیر اور شر اور اصحاب خیر اور اصحاب شر کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ فرما دیا۔ ایمان ہو یا کفر، اچھے اعمال ہو یا برے اعمال، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا اس سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی نیکی ہو اس کو نہ چھوڑے، خواہ وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اور بظاہراً چھوٹی ہی کیوں نظر نہ آئے، اور اسی طرح کوئی بھی برائی کا عمل ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اس کا ارتکاب نہ کرے، بظاہراً اگرچہ وہ کتنا ہی معمولی نظر کیوں نہ آئے، کیونکہ ذرے کے برابر نیکی قیامت میں نظر آئے گی
اور ذرے کے برابر برائی، اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها نصف قرآن کریم کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کریم کے برابر ہے، اور سورہ کافرون چوتھائی قرآن کریم کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔